الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف تاریخ سے ہی نہیں بلکہ ہماری موجودہ زندگی اور ہماری آنے والی نسلوں سے بھی ہے. 15 اگست ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان برطانوی اقتدار سے آزاد ہوا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی کسی ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے، بے شمار قربانیاں ہیں، قید و بند کی صعوبتیں ہیں اور ہزاروں لوگوں کی محنت شامل ہے. آزادی کی اس تاریخ میں علماء بھی تھے، طلباء بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، عام شہری بھی تھے اور ایسے بے شمار گمنام لوگ بھی تھے جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں شاید نہ ملیں، لیکن جن کی قربانیاں اس ملک کی آزادی کی بنیادوں میں شامل ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ آزادی پسند کرتا ہے. کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے زبردستی غلام بنایا جائے، اس کی آواز دبائی جائے یا اسے اپنے جائز حقوق سے محروم کیا جائے. اسلام نے بھی ظلم اور زیادتی کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لہذا آزادی ملنے پر صرف خوشی منانا کافی نہیں ہے، بلکہ آزادی کی قدر کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی جان، مال، آرام اور مستقبل قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کا راستہ ہموار کیا، کیا ہم ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان قربانیوں کی قدر کر رہے ہیں؟ محترم حضرات، ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کی تاریخ بہت طویل ہے. 1857 کی بغاوت اور مزاحمت اس تاریخ کا اہم باب ہے. اس دور میں بہت سے علماء اور دینی شخصیات بھی برطانوی اقتدار کے خلاف جد و جہد میں شریک ہوئیں. مولانا فضل حق خیر آبادی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی، حافظ ضامن شہید اور بہت سے دیگر علماء کرام کے نام شامل ہیں. دارالعلوم دیوبند کی اپنی تاریخی دستاویز بھی 1857 میں اپنے اکابر کی شرکت اور بعد کی آزادی کے ادوار میں علماء کی جد و جہد کا ذکر کرتی ہے. اس جد و جہد کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ علماء صرف کتابوں تک محدود نہیں تھے، وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کے درمیان موجود تھے، عوام کی رہنمائی کرتے تھے، ان میں شعور پیدا کرتے تھے اور حالات کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے تھے. 1857 کے بعد بہت سے علماء کو سخت سزائیں دی گئیں، بعض کو پھانسی دی گئی، بعض کو قید کیا گیا اور بعض کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا. یہ قربانیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ قوموں کی آزادی صرف نعروں سے نہیں ملتی، اس کے لیے صبر، قربانی، اتحاد اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے. میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علماء کا کردار مختلف شکلوں میں آیا ہے. علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، علماء ہی سامنے رہے ہیں، علماء ہی کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ہندوستان آزاد ہوا. کسی نے قلم کے ذریعے قوم کو بیدار کیا، کسی نے اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کیا، کسی نے تعلیم کا کام کیا، کسی نے سیاسی جد و جہد میں حصہ لیا تو کسی نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک نمایاں مثال ہیں. وہ عالم دین بھی تھے، صحافی بھی، قومی رہنما بھی اور آزادی کی تحریک کے سرگرم کارکن بھی تھے. حکومت ہند کی آزادی کے حوالے سے محفوظ تاریخی مواد میں بھی
ان کی آزادی کی تحریک میں فعال شرکت کا ذکر موجود ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی اور بہت سے دوسرے علماء جیسے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اپنے اپنے انداز میں آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ آزادی کی اس لڑائی میں، اس محنت میں اور اس جدوجہد میں علماء تو سامنے تھے ہی، علماء تو پیش تھے ہی، علماء تو آگے تھے ہی، علماء کے ساتھ عوام بھی ان کا ساتھ دیتی تھی، عوام بھی ساتھ تھی۔ صرف علماء نہیں، عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ آزادی کی جدوجہد صرف چند علماء یا چند بڑے رہنماؤں کی جدوجہد نہیں تھی، اس میں عام لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنا کاروبار قربان کیا، کسی نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کسی نے اپنا مال پیش کیا، کسی نے اپنے بچوں اور خاندان سے دوری برداشت کی۔ قوم کی تاریخ صرف مشہور لوگوں سے نہیں بنتی بلکہ گمنام لوگوں کی قربانیاں بھی تاریخ بناتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب ہمارا کام کیا ہے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں۔ آزادی کا مطلب کیا ہے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرے، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ قانون توڑا جائے، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے حقوق پامال کیے جائیں، آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے ملک کے امن و امن کو خراب کریں، بلکہ حقیقی آزادی ذمہ داری کا نام ہے۔ اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے، اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو ہمیں نفرت کے بجائے امن، فساد کے بجائے اصلاح اور انتشار کے بجائے اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت واضح ہے، بہت صاف ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے، اور ملک صرف سڑکوں اور عمارتوں سے مضبوط نہیں بنتا، ملک مضبوط ہوتا ہے اچھے انسانوں سے، اچھے شہریوں سے، ملک مضبوط ہوتا ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں سے، ملک مضبوط ہوتا ہے دیانتدار تاجروں سے، ملک مضبوط ہوتا ہے محنت کرنے والے مزدوروں سے، ملک مضبوط ہوتا ہے اپنے فرض کو سمجھنے والے اساتذہ سے، ملک مضبوط ہوتا ہے اخلاق و کردار رکھنے والے لوگوں سے۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ، دھوکہ، بدزبانی، بددیانتی، ظلم، نفرت اور فساد پیدا ہو گیا تو صرف آزادی کا جشن منانے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب میں ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ مدارس اسلامیہ کا کردار ہے۔ مدرسہ صرف ایک عمارت کا نام نہیں، مدرسہ صرف عربی کتابیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، دین کا علم سکھایا جاتا ہے، اخلاق و کردار کی تربیت کی جاتی ہے، اور نئی نسل کو اپنی دینی شناخت سے جوڑا جاتا ہے، اور اپنے ملک سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، لوگوں سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ 1857 کے بعد ہندوستان میں دینی تعلیم کے مراکز نے مشکل حالات میں دین، علمی روایات اور دینی شناخت کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی اپنی تاریخ کے مطابق اس دور میں مدارس اور دینی مراکز نے مذہبی علوم کی حفاظت اور نئی نسل کی تعلیم کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملک کو صرف انجینئر، ڈاکٹر، وکیل اور افسر ہی نہیں چاہیے، ملک کے ایسے لوگ بھی چاہیے جو اخلاق سکھائیں، ایسے لوگ بھی چاہیے جو قرآن پڑھائیں، ایسے لوگ بھی چاہیے جو لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں، سچ بولنے پر آمادہ کریں، ایسے لوگ چاہیے جو نوجوانوں کو برائی سے بچائیں، ایسے لوگ چاہیے جو معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور انسانیت کا درس دیں۔ یہ کام مدارس انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ صرف مسجد کا امام یا مدرسے کا استاد تیار کرتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ مدرسہ ایک ایسی نسل تیار کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، والدین کا احترام
اساتذہ کی قدر، پڑوسیوں کے حقوق، سچائی، امانت اور انسانیت کا جذبہ پیدا ہو، یہ سکھاتا ہے۔ ملک سے محبت کرنا سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ سکھاتا ہے۔ اگر ایک بچہ مدرسے میں قرآن پڑھ کر یہ سیکھتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، والدین کی خدمت کرنی ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، تو وہ صرف ایک دینی سبق نہیں سیکھ رہا بلکہ وہ معاشرے کو بہتر بنانے کی تربیت حاصل کر رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مدارس کو مضبوط کریں، ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں اور اہل علم کی قدر کریں۔ آج کے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، آج آزادی کے موقع پر سب سے اہم پیغام آپ کے لیے ہے۔ آپ ملک کا مستقبل ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، تعلیم کے بے شمار مواقع ہیں۔ آپ اگر محنت کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، آپ اگر تعلیم حاصل کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، آپ اگر کردار بنائیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، آپ اگر وقت کی قدر کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر نوجوان اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کر دیں، تعلیم سے دور ہو جائیں، اخلاق چھوڑ دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں تو قوم کا مستقبل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی قدر کریں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ ہم اپنے مجاہدین کو صرف تقریروں میں یاد نہ کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی قربانیوں سے سبق لیں اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے مفید انسان بنیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو ایمانداری سے پڑھائیں، اگر تاجر ہیں تو دیانتداری سے تجارت کریں، اگر طالب علم ہیں تو محنت سے تعلیم حاصل کریں، اگر عالم ہیں تو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اگر والدین ہیں تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اگر نوجوان ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو مثبت کاموں میں استعمال کریں۔ یہی حقیقی خراج عقیدت ہے۔ ہندوستان مختلف مذاہب، زبانوں، علاقوں اور تہذیبوں کا ملک ہے۔ ایسے ملک کی طاقت نفرت میں نہیں بلکہ امن اور باہمی احترام میں ہے۔ ہمیں اپنے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لہٰذا ہمیں نفرت نہیں پھیلانی، فساد نہیں پھیلانا، بلکہ خیر، امن اور بھلائی کو عام کرنا ہے۔ اگر کوئی فساد پھیلائے تو اس کو فساد سے روکنا ہے، اگر کوئی بدامنی پیدا کرے تو اس کو بدامنی پیدا کرنے سے روکنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، 15 اگست ہمیں صرف ایک تاریخی دن کی یاد نہیں دلاتا، یہ دن ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے، 3 بہت بڑے بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ دوسرا سبق، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں۔ تیسرا سبق، آزادی کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہیں۔ آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے، مدارس اور مکاتب کی سرپرستی کریں گے، انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور علماء کی قدر کریں گے۔ یہی علماء تھے جن کی بدولت آج ہم آزاد ہیں اور ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان اور اچھے شہری بننے کی کوشش کریں۔ آخر میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ جنہوں نے آزادی کے لیے قربانی دی، ہم ان کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جنہوں نے ہمیں آزاد ملک دیا، ہم اس ملک کو امن، تعلیم، اخلاق اور ترقی کا ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن و سلامتی عطا فرمائے، اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو امن، خوشحالی اور باہمی محبت پیدا فرمائے۔ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں میں محبت قائم فرمائے۔ میرے دوستو، علماء کرام کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ آج ہم نے علماء کرام کی قربانی
قربانیوں کو بتانا بھی چھوڑ دیا ہے اور علماء کرام کی قربانیوں کو ہم نے نظر انداز بھی کر دیا ہے۔ آج ہماری نئی نسل نہیں جانتی ہے کہ کن کن علماء نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آج ہماری اولاد نہیں جانتی کہ مولانا حسین احمد مدنی کون تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کون تھے، مولانا قاسم نانوتوی کون تھے، حافظ ضامن شہید کون تھے، اشفاق اللہ خان کون تھے۔ بہت سے علماء کرام ہیں، کن کن کا نام لیا جائے، ہماری نئی نسل نہیں جانتی ہے۔ ہم اپنی نئی نسل کو بتائیں، ہم اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہی علماء کرام نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، ان کی بڑی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی کو کون نہیں جانتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو کون نہیں جانتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو کون نہیں جانتا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو کون نہیں جانتا ہے۔ یعنی ان کی قربانیاں تو اس مٹی میں شامل ہیں، ملک کو آزاد کرانے میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی ہندوستان کی آزادی کے بڑے مجاہدین میں سے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی، انہوں نے مسلمانوں اور دوسرے ہندوستانیوں کو آزادی کے لیے متحد ہونے کی ترغیب دی۔ وہ ہندوستان کی مشترکہ قومیت کے مضبوط حامی تھے۔ انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف تحریکوں میں حصہ لیا۔ آزادی کی جدوجہد کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا۔ انہوں نے اپنے خطابات اور تحریروں کے ذریعے لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے علماء اور عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی۔ ان کی جدوجہد اور قربانیاں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سے علماء کرام جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے علماء، مدارس، مکاتب، مساجد اور دینی مراکز، ان لوگوں نے سب نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نئی نسل کو علم، ایمان، اخلاق اور کردار عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا انسان بنائے جو اپنے دین، اپنے معاشرے اور اپنے وطن کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔